بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ اس بدبخت کی قبر کہاں ہے؟ اس کی قبر کا کیا حال ہے؟ یہ اس دنیا میں موجود تھا تو یہ شریعت کے خلاف کون کون سے کام کرتا تھا؟ اس کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کیا کیا؟ یہ امام حسین کے ساتھ بغض کیوں رکھتا تھا؟ وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس غلیظ کام میں اس کا ساتھ دیا؟ اس کے بیٹے نے تخت پر کیوں تھوکا؟ جب 65 سال کی عمر میں اس کی قبر کھولی گئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ دوستو، یزید وہ بدبخت ہے جس کے ماتھے پر اہل بیت کے قتل کا سیاہ دبا ہے۔ ہر زمانے میں دنیا کا ہر انسان اس پر ملامت کرتا ہے۔ قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ یہ بدبخت سیاہ دل خاندان کی ذلت کا باعث، نہایت ہی موٹا، بدنما، کثرت سے شاعری کرنے والا، بد اخلاق، بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ اور صحابہ اکرام کا خون بہانے والا تھا۔ اس نے ایسے کام کیے جس سے انسانیت بھی شرما جائے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔ یزید پلید بدبخت 25 ہجری کو دمشق میں پیدا ہوا۔ اس نے وہ کام کیے جن سے شرع نکاح حرام تھا۔ یزید ان کو نکاح کا رواج دینے والا تھا، سود اور دیگر کاموں کو اعلانیہ کرنے والا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین اور حسن جنت کے سردار ہیں۔ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ مسلمان شروع سے غدار ہیں۔ حسن کو زہر دینے والی ان کی بیوی تھی، جبکہ حسین کو شہید کرنے والے بھی مسلمان تھے، قرآن کے عالم تھے، تابی تھے، روزے رکھنے والے تھے، زکوٰۃ دینے والے تھے، حج کرنے والے تھے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میری سنت کو بدلنے والا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ ایک اور روایت ہے کہ میری امت میں عدل و انصاف قائم رہے گا۔ جو آدمی میری سنت کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ بنو امیہ سے ہوگا۔ ایک صحابی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا کی محبت کرتے تھے، وہ اپنے وصل سے قبل یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ 59 ہجری میں بامقام مدینہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یزید نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے معاویہ کو جانشین مقرر کر دیا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ اس نے اس کی تعلیم و تربیت شہزادوں کی طرح کی۔ یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو ایک بہترین استاد عمر المقصوص کے پاس 3 سال کے لیے بھیجا۔ یہ آدمی اہل بیت سے انتہا کی محبت کرتا تھا۔ اس نے معاویہ کو اہل بیت کی شان و عظمت بتائی۔ جب معاویہ ابن عزیز تخت پر بیٹھا تو استاد کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے آتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا تو اس نے عوام اور تمام لوگوں کو مسجد میں جمع کیا، پھر خود منبر پر جا کر بیٹھا اور اس نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجا، پھر یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جو حکومت ملی وہ اس کے اہل نہیں تھا، اس کے نفس نے اسے برباد کر دیا، اس نے اللہ کی حدوں کو کراس کیا، اس نے اہل بیت پر بے شمار ظلم کیے۔ وہ کافی دیر تک بلند آواز میں روتا رہا۔ اس کے بعد لوگوں سے ہم کلام ہوا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ حکومت امام زین العابدین کے حوالے کر دوں۔ اب تم جو خود بہتر سمجھو وہ کرو۔ میں اس حکومت پر تھوکتا ہوں جس کے لیے امام حسین جیسی عظیم ہستی کو شہید کیا گیا۔ اسی خاندان نے امام زین العابدین کو زہر دیا۔ اس کے علاوہ وہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، ان کو بھی زہر دیا گیا۔ علامہ مفتی نعیم الدین یزید کی امام حسین سے دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ ایسا شخص تھا جو کہ انتہا قسم کا گھٹیا، بدکار اور ذلیل و خوار شخص تھا۔ اس کی موت اتنی گندی ہوئی کہ اس شخص کی جانب کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یزید کے بے پناہ جرم ہے۔ سب سے بڑا جرم
حضرت امام حسین کو شہید کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مسجد نبوی کے اندر بے شمار صحابہ اکرام کو شہید کیا۔ اس کی فوج نے مدینہ کی عورتوں کی عزتوں سے کھیلا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، کئی دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز نہ پڑھائی جا سکی۔ اس کے علاوہ اسی کے دور میں خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، جس کی وجہ سے حجر اسود کے ٹکڑے ہوئے، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں سے حکم دیا کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ کی بیعت لے۔ یزید نے حکم دیا کہ اگر یہ لوگ میری بیعت سے انکار کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجے جائیں۔ استغفر اللہ۔ پھر یزید نے 5000 شامیوں کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اسی واقعے کو واقعہ ہورا بھی کہا جاتا ہے۔ یزید کی موت کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 64 ہجری کو جمعرات کو اس دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ ناگہانی موت کا شکار ہوا۔ یہ رات کو مستی کے عالم میں سویا، جبکہ یہ صبح کو مردہ حالت میں پایا گیا۔ جب اس شخص کی موت ہوئی تو یہ ایک خیمے میں تھا۔ گرد اس کے خیمے میں داخل ہوئے اور اس کی لاش کو چیر پھاڑ ڈالا۔ اس کی لاش سے اس قدر بدبو آتی تھی کہ پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی بھاگنے پر مجبور ہو جاتے۔ بڑی مشکل سے اس کو دفن کرنے کے لیے گھڑا کھودا گیا، پھر اس کی بدبودار لاش کو اس میں دفن کر دیا گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ جس جگہ اس کی قبر واقع ہے وہاں پر ایک وقت تھا کہ لوگ اس کی قبر پر اینٹیں اور پتھر مارتے تھے۔ اب اس جگہ شیشہ، لوہا اور کانچ پگلانے کی بھٹی لگی ہے۔ اس کارخانے میں شیشے کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ لوہے اور شیشے کو پگلانے والی بھٹی اسی جگہ موجود ہے جہاں پر یزید کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ لو، یزید کی قبر پر ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے بے حد پیار ہے۔ جن لوگوں نے ان کی آل کے ساتھ ایسا کیا، اللہ تعالیٰ کا 2 جہانوں میں ان کے لیے عذاب ہے۔ ایک اور روایت میں لکھا ہے کہ یزید ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس کی آنتیں جلنے لگی۔ وہاں کے حکیم پریشان ہونے لگے تھے۔ یزید کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ وہ پانی کو ترستا تھا۔ جب وہ پانی پیتا تھا تو یہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ کہتے تھے کہ یہ درد حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے ہے۔ ابو سعید خضری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ ایک دن قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اے حبیب فرما دیجئے، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تمہارے بیٹوں کو بھی، اپنی عورتوں کو بھی اور تمہاری عورتوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی اور تم کو بھی، پھر بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا، حضرت علی، امام حسین اور حسن کو بلایا اور کہا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔